خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور قدوس نام میں تمام دیکھنے والوں کو سلام۔ میرا نام پاسٹر بینجامن پاسکل ہے۔ میرا تعلق اسمبلیز آف گاڈ چرچ سے ہے اور پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزشتہ 13 برسوں سے میری وابستگی ہے۔ میں شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کا کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا تاکہ میں کلام خدا کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف اپنی توجہ لگائیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں اور اس کی 26 سے 31 آیت تک پڑھیں تو اس میں کچھ باتیں لکھی ہیں جن پر میں آج آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں، اور اس کے بعد اس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم اسے نر و ناری بنائیں، نر و ناری ان کو بنائیں، اور پھر خدا نے انہیں بنایا اور خدا نے انسان کو اختیار دیا سمندر کی مچھلیوں پر، ہوا کے پرندوں پر، دشتی جانوروں پر اور تمام چیزوں پر اختیار دیا۔ اور اس کے بعد وہاں خدا نے انسان کی غذا کے لیے اور جانوروں کی غذا کے لیے انتظام فرمایا، اور وہ انتظام یہ کیا کہ انسان کو تو تمام بیجدار پھل اور سبزیاں دی، اور تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے جڑی بوٹیوں کا انتظام کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ دیکھا اور کہا کہ بہت اچھا ہے، اور یہ چھٹے دن کی داستان یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم پیدائش کا یعنی پیدائش کی کتاب کا پہلا باب پورا پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اپنی اس کائنات کو کلمہ کن سے بنایا ہے، کہہ کر بنایا ہے، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، خدا نے کہا ستارے بن جائیں، خدا نے کہا سمندر بن جائے، ہر چیز خدا نے کہہ کر بنائی ہے۔ اور جب ہم باب دوم میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اگر آپ اپنے ذہن میں تصویر بنائیں یا آپ تصور کریں تو ہوا یوں کہ خدا جو خالق کائنات ہے، جو ہر ایک شے پر قادر ہے، جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ خدا زمین کے لیول تک آیا، زمین کے درجے تک آیا، اور زمین کے درجے تک آ کر زمین تک بیٹھ کر جھک کر خدا نے مٹی اٹھائی، اسے اپنے ہاتھوں سے سانا اور سان کر اسے انسان کو تخلیق کیا۔ اور پھر یہیں تک بات نہیں رہی، بلکہ پھر خدا انسان کے اتنا قریب گیا، اتنا قریب گیا کہ ہر طرح کی دوری مٹ گئی، اور خدا نے انسان کے ناک میں، نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اب ہم دیکھیں تو ہر ایک چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا۔
دنیا میں کوئی چیز بھی بلا مقصد نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ مکھیوں کو مار دو، مچھروں کو مار دو، کیونکہ یہ تو بے مقصد ہے۔ لیکن ناظرین یقین کریں، خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو فضول ہو، بے فائدہ ہو یا یوز لیس ہو۔ ہر ایک چیز کا ایک پرپز ہے، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے، ہر ایک چیز ایک ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ چاند کی ذمہ داری تھی، سورج کی ذمہ داری ہے، ستاروں کی ذمہ داری، درخت بھی ذمہ داری کے ساتھ پیدا ہوئے۔ گویا کہ ہر ایک چیز جو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمائی اسے ذمہ داری دے کر پیدا کیا۔ ایک مقصد ہے، اور انسان کی حیات اور تخلیق کا بھی ایک مقصد تھا۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ انسان ہوا کے پرندوں پر اختیار رکھے، پانی کی مچھلیوں پر، دشتی جانوروں پر، رینگنے والے جانوروں پر، پوری کائنات پر انسان، چونکہ انسان جو ہے وہ کراؤن آف کریشن یعنی اشرف المخلوقات ہے، اس لیے خدا نے اس کے اختیار میں ہر ایک چیز دے دی، اپنا نائب بنا دیا۔ اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہماری صورت جیسا، خدا جو ہے وہ ہماری صورت جیسا ہے۔ خدا کی کوئی انسانی جسمانی شکل نہیں ہے، بلکہ وہ جو انسان کی صورت کی بات تھی کہ آؤ ہم اسے اپنی صورت پر بنائیں، اس میں خدا کا اختیار، خدا کی اتھارٹی، خدا کا فہم و فراست، خدا کی دانش، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل تھی۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان دنیا اور کائنات کو کنٹرول کرے اور خدا اس سے ایک قریبی تعلق قائم کرے۔ اس لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا، اپنی صورت بخشی، اختیار دیا۔ تو انسان نے کیا کیا؟ انسان نے بہت دن نہ گزرے کہ ابلیس کی بات مان بیٹھا۔ تیسرے ہی باب میں لکھا ہے کہ سانپ تمام دشتی جانوروں میں سے چالاک تھا، اور اس نے حوا کے پاس آ کر اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا کہ کیا باغ کے درختوں کا پھل کھانے سے خدا نے تمہیں منع کیا؟ اس نے کہا نہیں، درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن جو باغ کے بیچوں بیچ درخت ہے، نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے، اس کا پھل ہم نہیں کھاتے۔ خدا نے اس کا پھل کھانے سے ہمیں منع کیا ہے، ہم کسی صورت اس پھل کو نہیں کھا سکتے۔ ابلیس نے وہاں پر حوا سے گفتگو کی اور کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے خدا نے تمہیں پتہ کیوں منع کیا ہے؟ چالاک ہے نا وہ۔ اس نے اس لیے منع کیا ہے کہ خدا یہ جانتا ہے کہ جب تم اس پھل کو کھا لو گے تو تم خدا جیسے بن جاؤ گے۔ انسان نے خدا جیسا بننے کے لیے پھل کھایا۔ انسان تو پہلے ہی خدا جیسا تھا، تو خدا جیسے انسان نے مزید خدا جیسا کیا ہونا تھا، کیا بننا تھا؟ ابھی آپ دیکھیں ساری دنیا کے لوگ، یا یوں کہہ لیجئے کہ موسٹ آف دا لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگ
وہ اپنے بناؤ سنگار میں لگے رہتے ہیں۔ میں بناؤ سنگار کے خلاف بھی نہیں ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ خدا سے زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ یہ بھی بات حقیقت ہے۔ کیا آپ جتنے خوبصورت ہیں، جو خدا نے آپ کو حسن و جمال بخشا ہے، کیا آپ اپنے آپ کو خدا سے زیادہ یا خدا کے دیے ہوئے حسن سے زیادہ آپ اپنے آپ کو حسین بنا سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ خدا سے زیادہ آپ کو کوئی خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ساری انسان کی تدبیریں، ہم خدا سے بہتر ہو جائیں، خدا جیسے بن جائیں۔ انسان کو یہی لالچ دیا گیا کہ تم خدا جیسے بن جاؤ گے، اور نہ صرف حوا نے پھل کھایا بلکہ آدم کو بھی وہ پھل دیا، اور وہ خدا کی حضوری سے دور ہو گئے۔ زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ حکومت کرو، پھلو، بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ آپ یہ حوالہ کلام سننے کے دوران بھی اپنے سامنے رکھیے۔ پھلو، بڑھو، بابرکت ہو، زمین کو معمور کر دو، بھر دو اور محکوم کرو، اور پھر ہر ایک چیز پر حکومت کرو۔ محکوم کرنے کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنا، اختیار رکھنا، ڈومینین قائم کرنا، سلطنت کرنا۔ تو خدا نے تو انسان کو سلطان پیدا کیا تھا، بادشاہ پیدا کیا تھا، اور انسان ابلیس کی بات مان کر 6000 برسوں سے غلام ہے۔ لیکن خدا نے انسان کو اس حالت میں رہنے نہیں دیا۔ خدا نے پیدائش 3:15 میں پھر ارشاد فرمایا، جب سانپ سے خدا مخاطب ہوا تو خدا نے کہا، دیکھ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، تیرے درمیان اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ اور یہ جنگ تب سے شروع ہوئی، اور انسان جو اپنا مقصد کھو چکا تھا، جو اپنا اختیار کھو چکا تھا، جو خدا کے فردوس سے محروم ہو چکا تھا، اور زمین پر آ چکا تھا، اس انسان نے اپنے مقصد کو کھو دیا۔ لیکن خدا نے اس کے لیے انتظام کیا۔ اس مقصد کو واپس حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کے دوبارہ سے حصول کے لیے خدا نے اہتمام کیا، اور کیا انتظام کیا؟ اس کی پیش گوئی پیدائش 3:15 ہی میں کر دی گئی۔ اور کیا پیش گوئی ہے؟ کہ عورت کی نسل اور تیری نسل میں عداوت ہوگی، اور عورت کی نسل سے یہاں مراد خداوند یسوع مسیح کی مثال ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ خدا نے انسان کو گناہ کے باوجود تنہا نہیں چھوڑا۔ خدا نے انسان کو اپنی منزل اور مقصد کھو دینے کے باوجود بھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے مقصد کے حصول کے لیے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ یسایہ نے ہمیں بتایا کنواری حاملہ ہوگی، میکا نے ہمیں بتایا بیت لحم کے بارے میں، یرمیہ نے پیش گوئی کی، تمام انبیاء نے پیش گوئیاں کی، اور وہ ساری کی ساری پیش گوئیاں جا کر جناب مسیح پر پوری اترتی ہیں، اس پر صادق آتی ہیں کہ انسان کا کھویا ہوا مقصد اسے مل جائے۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ خدا کی قربت اور دوبارہ سے اختیار اور فردوس کا حصول۔ تینوں چیزیں کھو گئی تھی نا۔ خدا کی قربت نہیں رہی، خدا اور انسان کے درمیان جدائی پڑ گئی،
इंसान से फिरदौस छीन लिया गया और इंसान अपने इख्तियार से हाथ धो बैठा। अब हम कुत्ते से डरते हैं, हम शेर का सामना नहीं कर सकते, सांप का सामना नहीं कर सकते, बल्कि सिनफे नाजुक वाले तो कॉकरोच और छिपकली तक से डरते हैं, हालांकि वो बहुत उनसे छोटी होती है। तो अजीज नाजरीन, आप ये देखें कि इंसान अब जिन चीजों पर वो कंट्रोल रखता था उनसे डरता है। क्यों? इसलिए कि इंसान ने खुदा की बात ना मानकर, खुदा की हुक्म उदूली करके, खुदा का कानून तोड़कर, खुदा ने जो कानून उसे दिया था उसे तोड़कर उसने उस मंजिल को खो दिया। और अब अगर हम उस मकसद को, खोए हुए इख्तियार को, खोए हुए फिरदौस को और खुदा की जो इंसान से कुर्बत खो चुकी है उसे अगर हम दोबारा से हासिल करना चाहते हैं तो अब हमारे सामने रास्ता है तौबा का। खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी के पहले अल्फाज क्या थे? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। अब हर एक को तौबा करनी चाहिए, यीशु के असूलों पर जिंदगी गुजारनी चाहिए और फिर उसे फिरदौस, जिंदगी का इख्तियार और खुदा की कुर्बत दोबारा से नसीब हो जाएगी। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ करें। कुद्दूस और मेहरबान बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के लिए और इस पैगाम के लिए जो आज इस प्लेटफॉर्म से, इस पुलपिट से दिया गया है। खुदा, बेशक तूने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, तूने इंसान को कुर्बत बख्शी, फिरदौस बख्शा, इख्तियार बख्शा और इन तीनों चीज़ों से इंसान महरूम हो गया अपने गुनाह के सबब से। लेकिन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इंसान को तन्हा नहीं छोड़ा, अपने बेटे यस्सु को भेजा ताकि वो जो राह और हक और ज़िंदगी है, हमारी डायरेक्शंस को, हमारी सिमत को दुरुस्त करे और हम उसके पीछे चलकर, उसके उसूलों पर चलकर, उसके कानून पर चलकर दोबारा से अपने इख्तियार को, फिरदौस को और तेरी कुर्बत को हासिल कर सके। हम सबको बरकत दे। सामीन में अगर कोई दुखी, बीमार, लाचार, मजबूर है तो ऐ बाप तू उनकी सारी बीमारियों, कमज़ोरियों और मजबूरियों को दूर कर। इस नेटवर्क के लिए, ग्रेस टेलीविज़न के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं और उसके सरबराह के लिए भी बरकत चाहते और मिन्नत करते हैं खुदा के तू उस इदारे को और इसके स्टाफ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्श, यस्सु के नाम से, आमीन।